دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت، قسط نمبر 80۔ میں انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ گنیش آ گیا اور بولا تمہیں سیٹھ صاحب بلا رہے ہیں۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ جانکی داس اپنی مخصوص نشست پر موجود تھا اور حسب معمول شراب سے شغل کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ہنس کر بولا، آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ پھر بوتل کی طرف اشارہ کر کے بولا اور کہنے لگا، پیو گے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو عجیب سے لہجے میں بولا، مجھے بھی یہی امید تھی کہ تم نہیں پیو گے، خیر کوئی بات نہیں۔ پھر وہ خاموش ہو کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلاس کو گھورنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ذہنی طور پر کسی کشمکش میں مبتلا ہو۔ پھر وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تم نے بہت دن آرام کر لیا، اب تمہیں کام کرنا ہوگا۔ میں تو خود بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اب تمہاری ساری بوریت دور ہو جائے گی۔ جانکی داس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ مگر کام ذرا مشکل ہے، یہ کہہ کر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے خاکی کاغذ کا ایک لفافہ نکالا اور اس میں سے ایک تصویر نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ میں نے تصویر اس کے ہاتھ سے لے لی۔ وہ پولیس کے کسی اعلیٰ افسر کی تصویر تھی۔ یہ ہمایوں مرزا ہے، جانکی داس نے کہا، یہ میرے خون کا پیاسا ہے۔ میں غور سے جانکی داس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس سے چند لمحے توقف کیا، پھر بولا، میں چاہتا ہوں تم اسے قتل کر دو۔ اس کا لہجہ سرد اور شفاف تھا۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، زیادہ ایکٹنگ مت کرو۔ جانکی داس کا لہجہ بدل گیا۔ میں تمہاری مردانہ وجاہت سے متاثر ہو کر یہاں نہیں لایا۔ تمہارا انداز بہت غلط ہے سیٹھ، میں نے بھڑک کر کہا۔ 2-4 دن روٹی کھلانے کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھ سے اتنا گھٹیا کام لوگے۔ میں کبھی غلط اندازہ نہیں لگاتا، جانکی داس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ میں جانتا ہوں کہ کسی کو قتل کرنا تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور اگر میں انکار کر دوں تو، میں نے سرد لہجے میں کہا، تو پھر تم اسی ہمایوں مرزا کے ہاتھوں پھانسی گھاٹ تک پہنچو گے کامران۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں سناٹے میں رہ گیا۔ گنیش بھی آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو تمہیں اسی وقت پہچان لیا تھا جب میرے آدمی تمہیں یہاں لے کر آئے تھے۔ جانکی داس کی مکروہ آواز گونجی۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں، مگر اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ پھر میں نے تم سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ مگر یہ کام میں ہی کیوں کروں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ ہمایوں مرزا کسی چھوٹے موٹے آدمی کے قابو میں نہیں آئے گا۔ میں اپنے کسی کام کے آدمی کو داؤ پر لگانا نہیں چاہتا۔ میں بھی تو ناکام ہو سکتا ہوں، میں نے کہا۔ تمہاری ناکامی کے چانسز بہت کم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تم ٹرینڈ دہشت گرد ہو۔ پھر وہ بولتے بولتے رکا، اپنا گلاس ایک ہی گھونٹ میں خالی کیا اور بولا، میں ذرا کھرا آدمی ہوں، صاف صاف بات کرتا ہوں، اور اگر تم ہمایوں مرزا کے ہاتھوں مارے بھی گئے تو مجھے کیا فرق پڑے گا؟ اور اگر میں نے تمہارا یہ کام کر دیا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم آئندہ مجھے اس قسم کا کوئی کام نہیں سونپو گے؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے، جانکی داس خباثت سے مسکرا دیا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں کھرا آدمی ہوں، کسی کو دھوکے میں نہیں رکھتا۔ تمہیں سوچنے کے لیے 1 گھنٹہ دے رہا ہوں، اچھی طرح سوچ لو۔ تم نے انکار کیا تو میں سیدھا تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، پھر
پھر تم جانو اور پولیس جانے۔ تمہارا جواب ہاں میں ہوا تو اس کی شرطیں بعد میں طے کر لیں گے، اب تم جا سکتے ہو۔ اس نے گلاس میں وسکی انڈیلتے ہوئے کہا۔ 1 گھنٹے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ میں بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ گنیش میرے ساتھ تھا۔ اس کے انداز میں اب وہ پہلے والی بے تکلفی نہیں تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی بولا، تم چھپے رستم نکلے، مجھے بھی جل دے دیا۔ ایک بات بتاؤ گنیش، میں نے اچانک اس سے پوچھا، سیٹھ ہمایوں مرزا کو قتل کیوں کرانا چاہتا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمایوں مرزا ہے۔ جب سے وہ ٹرانسفر ہو کے شہر میں آیا ہے، اس نے ہمیں لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارے کئی بہترین آدمی بھی ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ مگر کیا جانکی داس اتنا طاقتور نہیں کہ ایک معمولی پولیس کمشنر کو اپنے راستے سے ہٹا سکے؟ میرا لہجہ طنزیہ تھا۔ گنیش طنزیہ انداز میں ہنسا۔ ہمایوں مرزا کو راستے سے ہٹانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ ایک بڑے سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اگر میں انکار کرتا، جانکی داس مجھے پولیس کے حوالے کر دیتا، پھر پھانسی کا پھندا میرا مقدر ہوتا۔ وہ مجھے پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے خود بھی گولی مار سکتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ فوری طور پر جانکی داس کی بات مان لوں۔ ظاہر ہے ہمایوں مرزا کو قتل کرنے کے لیے مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ میں اس وقت فرار ہو سکتا ہوں۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال اور آیا۔ میں جانکی داس کی مدد سے ونود پانڈے پر قابو پانا چاہتا تھا۔ انڈیا میں یوں بھی میں تنہا تھا۔ جانکی داس اور اس کے آدمی میرے کام آ سکتے تھے۔ جتنا میں اس پر غور کرتا گیا، اتنا ہی قائل ہوتا گیا۔ اس دوران میں گنیش نے 2 دفعہ کافی پلائی اور میں نے سگریٹ کا پورا پیکٹ پھونک ڈالا۔ ہمایوں مرزا مسلمان تھا تو کیا ہوا؟ وہ بہرحال دشمن ملک کا تھا۔ اسے قتل کر کے میرا کیا نقصان ہوتا؟ ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں جانکی داس کے سامنے بیٹھا تو جانکی داس پہلے کی طرح پرسکون تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے کہا، میرا خیال ہے تم نے بھی کوئی فیصلہ کر لیا ہے۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمایوں مرزا کو گڈ۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ مجھے بھی یہی امید تھی، مگر میری ایک شرط ہے، میں نے کہا۔ جانکی داس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر بولا، اچھا کوئی شرط بھی ہے؟ چلو وہ بھی بتا دو۔ مجھے ایک آدمی کی تلاش ہے۔ اگر تم اس سلسلے میں میری مدد کا وعدہ کرو تو میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں۔ یہ بھی کوئی شرط ہے؟ جانکی داس ہنس کر بولا، آدمی اگر زمین کی تہہ میں ہوا تو وہاں سے بھی کھود کر نکال لوں گا، بس شرط یہ ہے کہ وہ آدمی جانکی داس نہ ہو۔ مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ میں ہنستے ہوئے بولا، آدمی جانکی داس نہیں ہے، بس تو پھر سمجھو وہ تمہارے قبضے میں ہے۔ جانکی داس خوش دلی سے بولا، تم آرام کرو، 2-4 دن میں تمہیں ہمایوں کے بارے میں تفصیل دی جائے گی۔ پھر میرے ساتھ VIP ٹریٹمنٹ ہونے لگا۔ جانکی داس نے میرے لیے کئی ریڈی میڈ سوٹ منگوا لیے تھے۔ مجھے اردو اور انگریزی کے اخبارات بھی ملنے لگے، بس مجھے وہاں سے نکلنے کی اجازت ابھی تک نہیں ملی تھی۔ 1 ہفتے بعد ہمایوں مرزا کی فائل میرے حوالے کر دی گئی۔ ہمایوں مرزا کا تعلق دلی سے تھا۔ اس کے والد اور چچا خاصے بارسوخ سیاستدان تھے۔ بنیادی طور پر وہ لوگ جاگیردار تھے، مگر جاگیرداری کے خاتمے کے بعد بزنس میں آ گئے۔ ان کی کئی فیکٹریاں تھیں۔ بھارت کے مختلف شہروں میں بڑے بڑے ہوٹل تھے۔ ہمایوں مرزا ایک چچا فلم انڈسٹری میں بھی تھے۔ اس خاندان کے کئی افراد فوج اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ہمایوں مرزا انتہائی ایماندار اور فرض شناس افسر تھا۔ اس کی عمر 45 سال تھی۔ قد 6 فٹ 1 انچ اور وزن 220 پاؤنڈ تھا۔ وہ شادی شدہ تھا۔ اس کے 3 بچے تھے، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا۔ سب سے بڑی بیٹی میٹرک کر چکی تھی اور اب فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی تھی۔ دوسری بیٹی 9ویں کلاس میں تھی اور بیٹا 5ویں کلاس میں۔ ہمایوں مرزا کی بیوی ایک بہت بڑے صنعتکار کی بیٹی تھی۔ جانکی داس نے اس کی چھوٹی سی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ مثلاً فائل میں یہ بھی تھا کہ ہمایوں مرزا کون سی چیز زیادہ رغبت سے کھاتا ہے، کپڑے کیسے پسند کرتا ہے، اس کی شادی کن حالات میں ہوئی،
فائل ہی سے مجھے معلوم ہوا کہ ہمایوں مرزا کا نشانہ بہت غضب کا ہے، ہر قسم کا اسلحہ استعمال کر سکتا ہے، بلیک بیلٹ ہولڈر ہے، ڈرائیونگ میں گنتی کے چند لوگ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بہترین تیراک ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس فلائنگ کا کمرشل لائسنس ہے۔ بس یہاں وہ مجھ سے سبقت لے گیا تھا، میرے پاس کمرشل لائسنس نہیں تھا۔ میں نے ہمایوں مرزا کی فائل کو بار بار پڑھا اور ایک بات ذہن نشین کر لی، اس میں ہمایوں مرزا کی روزمرہ کی مصروفیات کی تفصیل بھی تھی۔ وہ علی صبح 1 گھنٹے تک جاگنگ کرتا تھا، ٹھیک 8 بجے وہ ناشتہ کرتا تھا، لنچ کرنے کا عادی نہیں تھا، ہر ہفتے کو جم خانہ جاتا تھا۔ میں نے ہفتے ہی کے دن اسے گھیرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کسی پولیس کمشنر کو گھیرنا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ پھر پولیس کمشنر بھی ہمایوں مرزا ایسا، اسے چھیڑنے کا مطلب تھا شیر کی کھچار میں کودنا، مگر میں ایسا کرنے پر مجبور تھا، ورنہ وہی ہمایوں مرزا میرے لیے